السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ کہاوت مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی آپ کی اچھی صحت سے ہی مشروط ہے۔ اگر آپ کی اندرونی اور بیرونی صحت خوشگوار ہوگی تو آپ تمام ذمہ داریاں اور کام آسان طریقے سے انجام دے سکیں گے، اور اگر انسان کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوگا تو یقیناً اس کی زندگی کے تمام معاملات بری طرح متاثر ہوں گے۔ آج کے دور میں بیماریوں سے بچ کر جینا کسی بڑی جنگ لڑنے سے کم نہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس تیزی سے دنیا ٹیکنالوجی، سہولیات اور سائنس میں ترقی کر رہی ہے، اسی رفتار سے بیماریوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے، اور بلا شبہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بیماری کا شکار بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، فوڈ ڈیلیوری، ذائقے کے لالچ اور پارٹی کی چاہ نے فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھا دیا۔ فاسٹ فوڈ کا بے جا استعمال موٹاپا، امراض قلب اور ذیابیطس جیسے امراض بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ کلچر 1950 کی دہائی میں امریکہ میں مقبول ہوا، آج ہر ملک کی اہم غذا ہے۔ ہماری خوراک کے رویے بدل چکے ہیں، گھر کے کھانوں کی جگہ فاسٹ فوڈ نے لے لی ہے۔ ناظرین، غذا انسانی جسم کے لیے نہایت اہم جزو ہے۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے دن رات محنت مزدوری کے بعد انسان کو اپنے جسم کو چلتا پھرتا رکھنے کے لیے بھرپور غذائیت اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی خوراک خوشگوار صحت کی ضامن ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اچھی یا صحت مند خوراک سے مراد کیا ہے؟ دراصل طاقت کا حصول اور جسم کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے اہم ہے کہ پروٹین، وٹامن، کیلشیم، آئرن اور نمکیات سے بھرپور خوراک کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ ایسی خوراک جس میں یہ تمام جزو شامل ہوں، اسے صحت مند خوراک تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تقریباً ہم سب ہی غیر صحت مند خوراک اپنا رہے ہیں، وہ خوراک جو صحت کے لیے رحمت کم اور زحمت زیادہ ہے۔ خوراک کے حوالے سے ہمارے رویے اور پسند ناپسند یکسر بدل چکے ہیں، جس کی بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا بڑھتا رجحان ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ خوراک استعمال کرنے سے دنیا بھر میں سالانہ 30 لاکھ افراد کی اموات ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کی دنیا فاسٹ فوڈ کھانوں کے بے جا استعمال کے نظام میں ڈھل گئی ہے، جس سے صحت پر کئی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لفظ فاسٹ فوڈ سے مراد ایسی قسم کے کھانے ہیں جو جلدی، کم وقت میں تیار اور پیش کیے جا سکیں، جیسا کہ پیزا، برگر، شاورما، سینڈوچ وغیرہ۔ بھلے ہی ان کھانوں کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے، لیکن ان کے بے جا استعمال سے صحت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ جہاں گھریلو کھانوں میں تازہ پھل، سبزیاں، مناسب گوشت، مصالحے جیسے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو حفظان صحت کے کام آتے ہیں، وہیں فاسٹ فوڈ میں زیادہ میدا، چربی والا گوشت، فیٹس سے بھری ہوئی مایونیز، پنیر، طرح طرح کے مصالحوں، سوڈیم کا بے حد استعمال ہوتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فاسٹ فوڈ کا رجحان آج پوری دنیا بشمول پاکستان میں بھی غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے، کیونکہ بدلتے دور کے ساتھ انسان کی ضروریات بھی سادہ سے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے دور کا انسان 2 وقت کی سادہ روٹی میں خوش رہتا تھا، اور آج کے نوجوان سادہ خوراک پر فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں، جن میں نوجوان اور بڑی عمر کے افراد شامل ہیں۔ بالخصوص جو طویل شفٹوں یا دفاتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس اچھی خوراک کا انتظام کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو وہ قریبی ریسٹورنٹ میں جا کر یا آرڈر کر کے فاسٹ فوڈ ہی منگوا لیتے ہیں، جس کی ڈیلیوری کا کام ریسٹورنٹ بآسانی سے انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر صحت مند خوراک کا رجحان ہم میں کیوں بڑھا؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم سب چیزیں اور عادات مغرب سے اپناتے ہیں، لہٰذا فاسٹ فوڈ یا غیر صحت مند غذا کی عادت بھی ہم نے ادھر سے ہی اپنائی ہے۔ فاسٹ فوڈ چند ہی برسوں میں اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے لوگوں کی پسندیدہ غذا بن گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا فیشن بن گیا ہے۔ نوجوان دوستوں کے ساتھ فاسٹ فوڈ کھا کر نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ تصاویر بھی سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر کے دیگر نوجوانوں کو فاسٹ فوڈ کھانے پر اکساتے ہیں۔
دوستوں اور احباب کے کمنٹس ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نوجوانوں میں اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ اپنے دوستوں کو ٹریٹ دیں یا سالگرہ کی تقریب کا اہتمام ہو، وہ فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ فری ہوم ڈلیوری بھی ہے، جس سے نوجوان طبقہ سست بھی ہو گیا ہے اور فاسٹ فوڈ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ فری ہوم ڈلیوری کی سہولت کے باعث نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں کی دعوت گھر بیٹھے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح فاسٹ فوڈ سے ہٹ کر بات کی جائے تو ملک کے تمام بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں کھانے کا کاروبار عروج پر رہتا ہے۔ روایتی فوڈ ریسٹورنٹ، ڈھابے، ٹھیلے ہر وقت رش سے ابھر رہے ہوتے ہیں، جہاں صحت مند غذا کا خیال بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ غیر معیاری گھی، تیل، گوشت کی زیادہ مقدار صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق اوسطاً ہر پاکستانی اپنی آمدنی کا تقریباً 22% باہر کے کھانوں پر خرچ کرتا ہے، جس سے غیر صحت مندانہ خوراک کی عادت کو فروغ مل رہا ہے۔ دنیا بھر میں طبی ماہرین کی رائے یہی ہے کہ فاسٹ فوڈ غیر صحت مند خوراک انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہے، جبکہ سائنسی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ اس قسم کی خوراک سے انسان موٹاپا، شوگر اور دل کے امراض کا بآسانی شکار بن جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ادارے سینٹر آف سائنس ان پبلک انٹرسٹ کی رپورٹ میں غیر متوازن غذا کے استعمال کو امراض قلب اور ذیابیطس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین غذا بتاتے ہیں کہ غیر صحت مند خوراک خصوصاً فاسٹ فوڈ میں کیلوریز کی زیادہ مقدار اور اضافی چربی موٹاپے کا سبب بنتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاسٹ فوڈ میں وہ اصل غذائیت نہیں ملتی جو انسان کے جسم کو چاہیے ہوتی ہے، بلکہ جسم میں غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس سے انسان کا معدہ ان چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتا اور وہ جسم میں چربی کی صورت میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متوازن غذا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال پر ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی جسم میں موجود اعضاء اور ٹشوز کو صحیح طور پر کام کرنے کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب غذائیت کے بغیر انسانی جسم میں مختلف بیماریوں، انفیکشن، تھکاوٹ اور ناقص کارکردگی بڑھنے لگتی ہے۔ اچھی غذا کے اثرات انسان کی جلد، بالوں اور جسمانی شکل پر پڑتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کی بڑی وجہ غیر متوازن غذا کا استعمال اور باقاعدگی سے ورزش کا نہ کیا جانا ہے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ کے استعمال سے امراض قلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب گوشت کو زیادہ درجہ حرارت اور کم وقت پر پکایا جاتا ہے تو اس میں ایک خاص کیمیکل کی افزائش شروع ہو جاتی ہے جو دل کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہونے کے سبب بلڈ کولیسٹرول لیول اور امراض قلب کا خطرہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جلدی ناہضم ہونے والی غذا ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنے والوں کا ہاضمہ دھیما پڑ جاتا ہے، جس سے دل پر مسلسل دباؤ بڑھتا رہتا ہے اور مختلف امراض قلب جنم لیتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں موٹاپے کا دل کے امراض کے ساتھ تعلق دیکھا گیا اور یہ نتائج نکلے کہ جن مردوں کی کمر 45 انچ سے زائد اور خواتین کی کمر 40 انچ سے زائد ہوتی ہے، ان میں امراض قلب پیدا ہونے کے خدشات عام آدمی سے 80% زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لندن کالج یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جوانی میں جن افراد کا وزن معمول سے بہت زیادہ تھا، بڑھاپے میں ان میں 74% افراد امراض قلب کا شکار ہوئے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ انسان کو ذیابیطس ٹائپ 2 کا شکار بنانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا بیجا استعمال انسان میں ہائپرٹینشن بڑھا دیتا ہے، جس سے انسان کا لبلبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جسم میں انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان ذیابیطس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فاسٹ فوڈ کے بیجا استعمال سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں کے بارے میں بھی ماہرین خبردار کرتے ہیں، کیونکہ فاسٹ فوڈ میں موجود سیچوریٹڈ فیٹ دل کے ساتھ ساتھ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت اور یادداشت پر بھی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ اضافی چکنائی جلد کے مسائل بھی جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی بیماریاں، دمہ اور جگر کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ماہرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فاسٹ فوڈ میں استعمال کیا گیا کیمیکل سوڈا انسانی خون میں بآسانی شامل ہو جاتا ہے اور اس کی بدولت خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ تمام مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ کی بجائے صحت مند غذاؤں کے استعمال کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنی صحت کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ کے سماجی زندگی کی تباہی پر بھی بہت برے اثرات ہیں۔
ماہرین صحت کے ساتھ فاسٹ فوڈ کے سماجی زندگی پر بھی منفی اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے فاسٹ فوڈ کے بڑھتے استعمال نے سماجی زندگی کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا تاخیر سے کھانے کے باعث نوجوان نسل کی سماجی زندگی اب گھر اور خاندان کے بجائے ہوٹلوں تک محدود ہو گئی ہے۔ آج ہر طرف برگر، پیزا ہاؤس نظر آتے ہیں، تو یہ لوگوں کا خود کا امتحان ہے کہ وہ اپنی خوراک کو کس طرح مینج کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غذا کو صحت مند کیسے بنائیں؟ USAID کی ایک رپورٹ کے مطابق موٹاپے کا شکار افراد کسی بھی اناج کے مقابلے میں سفید آٹے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ سفید آٹے میں غذائیت کی بہت کم مقدار پائی جاتی ہے، کیونکہ اس آٹے کی تیاری کے دوران اناج کے باریک سے خول کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ خول بے شمار غذائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے جو آٹا اس خول کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے وہ زیادہ غذائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ سادہ گندم کا آٹا ہمیں میدے سے تیار کردہ خمیر شدہ چیزوں کے بجائے گندم کے آٹے کو غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ پھل اور سبزیاں جو غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں انہیں اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے۔ فاسٹ فوڈ اور دیگر طرح طرح کے پکوان شاید اب ہماری زندگی سے مکمل نکل تو نہ سکیں، مگر ان کے استعمال میں احتیاط لازمی رکھنی چاہیے، کیونکہ میانہ روی ہر پہلو میں ضروری ہے۔ خوراک میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو اس کے مکمل عادی ہو چکے ہیں ان میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دانشوروں، ڈاکٹروں اور میڈیا کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں خود اپنے طور پر بھی گھر کی بنی ہوئی اشیاء، صحت بخش، سادہ اور روایتی کھانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عادات اپنانے سے ہی غذا کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے، اور صحت مند غذا طویل اور بہترین زندگی کی ضامن ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فاسٹ فوڈ کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔